السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ G6 التجوید کلاس میں آپ سب متعلمات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کلاس کا آغاز حسب معمول تلاوت قرآن کریم سے ہوگا۔ ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ Assalamualaikum. G6842. G6842. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتعالى اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما۔ پس اللہ سچا بادشاہ بہت رفیع الشان ہے، پس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر، بیشتر اس کے کہ اس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے، اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب مجھے علم بڑھا دے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 115۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ایک متعلمہ کی درخواست کروں گی۔ مائکروفون پہ بلائیں پلیز ایڈمن۔ G6842. جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلہ میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی صرف 3 حرف پر مشتمل لفظ پڑھنے پر بھی 30 نیکیوں کے برابر اجر ملنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز پڑھنے کے لیے کسی متعلمہ کو دعوت دوں گی۔ ایڈمن پلیز مائک کو بلائیں۔ G6785. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ ہمارے بچے عموماً ماشاءاللہ بڑی چھوٹی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں، جن کی ماؤں کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جلد قرآن کریم ختم کرے، اور ان پر بڑی محنت کرتی ہیں، یہاں بھی اور مختلف ملکوں میں جن میں جب میں جاتا ہوں تو وہاں بھی بچوں اور والدین کا شوق ہوتا ہے کہ میرے سامنے بچوں سے قرآن کریم پڑھوا کر ان کی آمین تقریب کروائیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کروانے کے بعد پھر ان کی دہرائی اور بچے کو مستقل قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے عموماً اتنا تردد اور کوشش نہیں ہوتی جتنا ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کروانے کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ میں جب عموماً پوچھتا ہوں کہ تلاوت باقاعدہ کرتے ہو یا نہیں، تو عموماً تلاوت میں باقاعدگی کا مثبت جواب نہیں ہوتا۔
حالانکہ ماؤں اور باپوں کو قرآن کریم ختم کروانے کے بعد بھی اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ بچے پھر باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ بس اپنی فکریں صرف ایک دفعہ قرآن کریم ختم کروانے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ بعد میں بھی مستقل مزاجی سے اس کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ یقیناً پہلی مرتبہ قرآن کریم پڑھانا اور ختم کروانا ایک بہت اہم کام ہے۔ بعض مائیں 4-5 سال کے بچوں کو قرآن کریم ختم کروا دیتی ہیں اور یقیناً یہ بڑا محنت طلب کام ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مستقل مزاجی اسے جاری رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ خطبات مسرور جلد 9 صفحہ 616۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ التجوید کے سیگمنٹ میں آج ہم ایک نیا اصول سیکھیں گے، اور اصول جو ہے وہ نون قطنی کے اوپر مبنی ہے۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات قرآن کریم کی عبارت میں، قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات دو لفظوں کے درمیان ہمیں ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو اس نون کو اکثر و بیشتر نون صغیرہ بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کو جو برصغیر پاک و ہند میں اس کو نون قطنی کے نام سے زیادہ مانا اور جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ نون قطنی کیا ہے اور اس کے کیا اصول ہیں، اس کو ہم مزید کھول کر آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال آپ کے لیے میں نے لی ہے جو سورہ مریم کی آیت نمبر 8 سے ہے۔ میں ابھی آپ کو آیت بھی کھول کر دکھاتی ہوں، پہلے آپ اس مثال کی طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ یہ مثال سورہ مریم آیت نمبر 8 سے ہے اور پڑھی جاتی ہے اس طرح، بِغُلَامٍ اسْمُهُ۔ اب یہ جو نون ہے، چھوٹا سا نون، نون مکسورہ، یعنی اس کے نیچے کسرہ ہے، یہ نون جو ہے ہمیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نون جو ہے یہ دو الفاظ کے درمیان ہے، بِغُلَام اور اسمہ، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اور اس اصول یعنی نون قطنی کا ایک تعلق حمزۃ الوصل سے بھی ہے، جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں حمزۃ الوصل کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ اس کا ایک تعلق اس سے بھی بنتا ہے نون قطنی کا، تو اسی لیے ہم نے یہ لیسن آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے تاکہ اس سے آپ کو مزید اس کی سمجھ بوجھ ہو جائے۔ تو یہ دو الفاظ ہیں، بِغُلَامی اور اسمہ، اور ان کے درمیان نون مکسورہ ہے، چھوٹا سا نون ہے۔ یہ جو نون ہے یہ دو الفاظ کے درمیان، یہ اس پچھلے لفظ کے بارے کے یہ جو پچھلا لفظ ہے یعنی بِغُلَام، اس کے اندر تنوین کے موجود ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی یہ جو نون مکسورہ ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ ایکچولی جو ہے اصل میں جب غلامین اسمہ ہے، تو غلامی جو لفظ ہے یہ اصل میں جو ہے یہ غلامن ہے، بِغُلَامٍ۔ ٹھیک ہے، یہاں اس کے نیچے تنوین کی کسرہ کی تنوین ہے۔ تو یہ چھوٹا سا نون جو ہے نون قطنی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دو لفظوں کا جو مجموعہ ہے اس کے درمیان جو چھوٹا سا نون مکسورہ ہے یہ بتاتا ہے کہ پچھلے لفظ میں جو آخری حرف ہے اس میں تنوین کی علامت پائی جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بِغُلَامٍ، اور پھر جیسے کہ میں نے آپ بہنوں کو بتایا کہ بِغُلَامٍ اسمہ جو مثال تھی وہ اصل میں کیا ہے، بِغُلَامٍ ہے، اور یہاں پہ یہ حمزۃ الوصل ہے جس میں اس کے قواعد کے مطابق، حمزۃ الوصل کے قواعد کے مطابق اس کے نیچے اگر ہم اس کے اوپر ہم لگائیں گے دمہ، لیکن یہ اس کو ہم ابھی یہ ایکسیپشنل ورڈ ہے تو ہم اس کو نہیں لگا سکتے اس کے نیچے دمہ، تو وہ ہم بعد کی بات ہے اس کو بعد میں بیان کریں گے، مزید کھولیں گے۔ ابھی آپ اس بات پہ توجہ کریں کہ یہاں پہ تنوین کی جو علامت ہے اس کو جب ہم تحریری رنگ میں لکھتے ہیں یعنی ہجے کر کے لکھتے ہیں تو وہ ایسے لکھا جاتا ہے، یعنی یہ میم جو ہے اس کو ایسے بھی لکھا جائے گا، کتابت میں یہ ایسے لکھا جاتا ہے، اس کو ہم لکھیں تو یہ میم جو ہے میم مکسورہ اور نون ایک ساکن ہے، یعنی جو تنوین کی علامت ہے اس میں ایک متحرک حرف ہوتا ہے اور دوسرا حرف جو ہوتا ہے وہ نون ساکن ہے، جو پڑھنے میں تو ضرور آئے گا، جیسے ہم پڑھتے ہیں بِغُلَامٍ،
نون کی آواز ضرور ہے، لیکن جب آپ اس کو تحریر میں لاتے ہیں، عبارت میں لاتے ہیں، تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ صرف محض آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ لکھ کے آپ کو بتایا ہے۔ اب دوسری طرف توجہ فرمائیں کہ اس کے بعد جو اگر یہ لفظ بھی غلامن ہے اور اس میں یہ جو نون ساکنہ ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا، یہ مخفی ہے، صرف پڑھنے میں آتا ہے، عبارت میں نہیں لکھا جاتا۔ اس کے بعد حمزۃ الوصل ہے اور اس کے بعد ایک اور ساکن حرف ہے، یعنی سین کے اوپر سکون ہے۔ اب یہ دو ساکن حروف جو ہیں، ان کو آپس میں ملانا ایک ناممکن عمل ہے۔ عربی کے قواعد و اصول کے مطابق دو ساکن حروف کو نہیں ملایا جا سکتا، ایک متحرک کو ساکن حرف سے ملایا جا سکتا ہے۔ تو عربی گرامر کا اصول کیا ہے؟ عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب دو ساکن حرف ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک حرف کو حرکت دینی ہوتی ہے تو اس کے نیچے کسرہ کی علامت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، عربی گرامر کا اصول ہے کہ اگر کسی ساکن حرف کو حرکت دینی پڑے تو اس کو کسرہ کی حرکت دیں گے۔ تو یہ جو نون ساکن ہے جو کہ علامت ہے تنوین کی، اس کے نیچے کسرہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پھر اس طرح پڑھا جاتا ہے جیسے کہ قرآن کریم کی عبارت پہ آپ کو نظر آتا ہے لکھا ہوا۔ اور یہ جو نون مکسورہ ہے، جو نون قطنی ہے، چھوٹا سا نون جو ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو نون ساکن ہے جو کہ تنوین کی موجودہ ہونے، تنوین کی وجہ سے آیا ہے، اس کے نیچے آپ نے کسرہ کی علامت ڈالنی، اور اس وجہ سے یہ نون جو کسرہ لیتا ہے یہاں پہ، یہ اس اصول کی، عربی اصول کے مطابق ہے کہ ایک ساکن حرف کو جب ہم نے حرکت دینی ہے تو کسرہ دیں گے، تو اس کو ہم اسی لیے ایسے پڑھتے ہیں بِغُلَامٍ اسْمُهُ۔ ایک بات اچھی طرح ہم نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ جو نون قطنی کی علامت ہے یہ صرف وصل کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ نون جو ہے مکسورہ یہ جا کے سین ساکنہ سے مل رہا ہے اور اس کو بِغُلَامٍ اسْمُهُ پڑھا جائے گا۔ دوسری بات جو اہم ہے، اگر ہم نے وقف کرنا ہے، یعنی ان دو الفاظ کو اگر علیحدہ علیحدہ ہم نے پڑھنا ہے، اس حالت میں کیا کرنا ہے؟ وہ نون مکسورہ جو ہے، نون قطنی ہے، وہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو ہم نے یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے کہ نون قطنی ہے وہ وصل کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، وقف کی حالت میں اس کو نہیں پڑھتے۔ جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں، اگر آپ اس لفظ پہ بھی غلام پہ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو یہ جو تنوین ہے، کسرہ کی تنوین ہے، یہ سکون میں بدل جاتی ہے اور اس کو پڑھا جائے گا بھی غلام۔ اور اگلا جو حرف ہے، جو الف ہے، جو کہ حمزۃ الوصل ہے، یہ پھر کسرہ لے گا اور اس کو ہم پڑھیں گے اسمہ، اسمہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ اصول، یہ حرف جو ہے یہ ایک ایکسیپشنل ورڈ ہے جس میں جو حمزۃ الوصل کا اصول ہے کہ دمہ ہو تو حمزۃ الوصل پہ دمہ آتی ہے، تو وہ اصول یہاں پہ لاگو نہیں آئے گا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ ہم پڑھیں گے یعنی وقف کی حالت میں، تو نون قطنی جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو وہ آیت دکھاؤں گی جس سے میں نے یہ مثال لی ہے، تو اب آپ توجہ فرمائیں کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اگر اس کو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں تو اس کو، جیسے کہ میں نے آپ کو دو طریق بتائے کہ اگر ہم اس کو وصل میں پڑھیں گے تو نون قطنی پڑھا جائے گا اور وقف کریں گے تو نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو میں آپ کو پہلے وصل میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیّا۔ وقف میں جب ہم نے وصل سے پڑھا تو اس نون قطنی کو پڑھیں گے۔ اگر ہم نے وقف کرنا ہے، یعنی اگر ہم لفظ غلام پہ وقف کرتے ہیں تو اس طرح پڑھا جائے گا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیّا۔ تو جب ہم نے بھی غلام پہ وقف کیا تو یہ نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا اور یہ الف جو ہے، جو کہ حمزۃ الوصل ہے، یہ کسرہ لے گا۔ اب آپ کو سورہ فاطر سے بھی اس کو مزید سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں بھی نون
कुतनी आया हुआ है, और यहाँ से आप देखें कि ये जो लफ्ज है नफूरा, और इसके बाद नून कुतनी है, और उसके बाद दूसरी आयत है। अगर हम इसको मिला के पढ़ते हैं तो नफूरा नफूरा निस्तिकबारम फिल अर्दी व मकरस्सय्यि बन जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको वक्फ की हालत में पढ़ेंगे तो फिर ये नून कुतनी नहीं पढ़ी जाएगी, और इस तरह पढ़ा जाएगा कि फलम्मा जाअहुम नज़ीरुम मा ज़ादहुम इल्ला नफूरा। और यहाँ हमज़तुल वस्ल जो है ये कसरा लेगा, इस्तिकबारम फिल अर्दी व मकरस्सय्यि। ठीक है, तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा। ये जो नून कुतनी है ये वसलन पढ़ी जाती है और वक्फ में नहीं पढ़ी जाती। अब ये नफूरा को मैंने लंबा करके क्यों पढ़ा है, ये भी मैं आपको अगली स्लाइड से खोलकर समझाती हूँ। सो जो ये लफ्ज है नफूरा, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में कि ये अलामत है, इसके नीचे जो नून कुतनी है वो अलामत है इस बात की कि ये लफ्ज जो है असल में नफूरन है, नुफूरन है, माजरत चाहती हूँ, नफूरन नहीं है, नुफूरन है, यानी इसके ऊपर फतह तैन की तनवीन आती है। ठीक है, और जब फतह तैन की तनवीन में हम वक्फ करते हैं तो उसका असूल ये है कि उसमें से दो हरकत यानी एक अलिफ या दो हरकत के बराबर हम एक फतह को पढ़ेंगे, एक फतह इसमें से हज़्फ हो जाएगी, और इसकी लंबाई जो है दो हरकत के बराबर या एक अलिफ के बराबर होगी, इसलिए हम वक्फ करते हैं तो नफूरा पढ़ा जाता है। तो ये नफूरन जो है ये नफूरन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इबारत में जब लिखते हैं तो रा मफ्तू और एक साकिन नून जो कि पढ़ने में आता है लिखने में नहीं, और यही नून कुतनी है जो कि आपने इबारत में देखी। एक चीज आपको फिर बताती जाऊं कि कुछ इबारतों में ये नून मकसूरा जो है, नून कुतनी जो है, ये अलिफ हमज़तुल वस्ल के नीचे लिखी जाती है, लेकिन मोहतरम हाफिज फजल रब्बी साहब ने जब हमें पढ़ाया तो उन्होंने ये बात बयान की कि ये एक कम एक गलती है, जिसका हम इस तरह से सही जो तरीक है इसको लिखने का कि ये नून जो कुतनी है ये अलिफ के नीचे नहीं आनी चाहिए, हमज़तुल वस्ल के नीचे नहीं आनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसको फिर हम इस तरह पढ़ते हैं नफूरा निस्तिकबारन। तो ये जो लिखा होता है ये अक्सर कुरान करीम की कॉपियों में आपको मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन असल यहाँ पे होना चाहिए। तो अब हम पढ़ाए हुए उसूल की थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं, तो एडमिन से गुजारिश करूंगी कि प्लीज किसी मुतल्लिमा को माइक दे दें। 96979। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आपको समझ आ गई उसूल जो समझाया गया आज की क्लास में? जी, कोशिश बहुत अच्छी तरह आपने समझाया है, और मुझे समझ आ गई है कि इसकी नून कुतनी जो है ये नून सगीरा होता है, और जी अगर साकन हालत में हो तो इसके नीचे कसरा लगाई जाती है। ठीक है, ठीक। और वो नून जो है वो किस चीज की अलामत होती है? ये एक ये दो दो यानी कि गुन्ना की अलामत होती है। दो जैसे अभी आपने बताया कि दो कसरा हो तो वो एक अलामत उसकी अलामत बनती है। जी गुन्ना नहीं, तनवीन की अलामत, सॉरी, तनवीन। तनवीन तनवीन हाँ वही तनवीन की अलामत है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा, आपको बहुत अच्छी जज़ाक समझ आ गई। जज़ाकल्लाह। ठीक अस्सलाम है, तो वालेकुम। ये असल में ये जो है ये आयत जो है वनादा नूह इब्नहु, ये ऐसे है, और ये असल जो है तो यहाँ जो दम्मातैन की तनवीन है ये एक दम्मा हस्फ हो जाएगी, और इसका जो नून इबारत में लिखा नहीं जाता वो मकसूर हो जाएगा, और वो फिर जाके अगले हर्फ से मिलेगा। ठीक है, तो आप ये नीचे वाली 3 आयत हैं इसको पढ़ लीजिएगा। जी, हाँ मैं खाक साहब। जी जी पढ़िए। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिबी। एक दफा फिर पढ़िएगा।
इन्ना ज़य्यन्ना السماء الدنيا بزينة الكواكب. जी ये लफ्ज है बिजीनतिन, ठीक है। जीनतिन है। ऊपर जैसे मिसाल में बताया गया, ठीक है। इसकी एक कसरा यहाँ है और एक हज़फ हो गई है, और इस जो इबारत में नून साकिन है तनवीन का, वो जी यहाँ जी पे मकसूर हो गया। तो आपने पढ़ना है बिजीनती निल कवाकिबी, ठीक है। बिजीनतिल लिकवाकिबी. नहीं, ठीक है. जीनतिन नहीं पढ़ना, बिजीनती। जीनती. ठीक जी, है. निल कवाकिबी। जीनती निल कवाकिबी. जी इन अब इसको पढ़िए, इन जी सॉरी. आखिरी आयत पढ़िएगा। इन्ना ज़य्यन्ना السماء الدنيا بزينة بزينة. ठीक है अब ये असूल है. ठीक है. बिजीनाती तीनिल कवाकिबी. जज़ाकुमुल्लाह। ये आखिरी ये वाला भी पढ़ लीजिएगा। वक़ालतिल यहूदु उज़य्युन युंबुनुल्लाहि वक़ालतिल यहूदु ओज़ीज़ुन उज़ैरू उज़ैरू उज़ उज़ैरू इब्नुल्लाह। उज़ैरुन नुबुल्लाहि ने उज़ैरू निब्नुल्लाह। उज़ैरुन निबुल्लाह. जी जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया। जज़ाकिल्लाह. जी एडमिन किसी और मुतालिमा को माइक दीजिएगा। G6787. जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी इस आयत कुरानिया को पढ़िएगा पहले आप वस्ल में, उसके बाद फिर इसको वक्फ करके पढ़ के बताइएगा। ठीक है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. लिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. मन खशियर रहमान बिलगैब वजाअ बिक़ल्ब. सॉरी मैं ये अपना हैंड हटा लूं एक मिनट. वजाअ बिक़ल्बिम मुनीब. जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल वजा जज़ा। जी बेहद शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। यहाँ पे आपने इख्फा कर दिया था, इख्फा नहीं करना। ये आइंदा आपको इंशाअल्लाह ताला इख्फा इजहार का सबक आएगा तो सुनिएगा। ये हुरूफ हलकी है, तो हुरूफ हलकी से पहले नून साकिना जो होता है वहाँ पे इख्फा नहीं करते। आपको ये इस उसूल की समझ आ गई है? नून कुतनी वक्फ में पढ़ा जा नहीं पढ़ा जाता, वस्ल में पढ़ा जाता है, ये चीज़ क्लियर है आपको? जी जी बिल्कुल. बिल्कुल क्लियर है। कोई ऐसी चीज जो जी. अभी सबक में पढ़ाएगी आपको नहीं समझ आई है तो आप सवाल कर ले। समझ तो आ गई. अगर मैंने मिस्टेक किया तो वो बता दे. नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छी कोशिश की अच्छा. आपने। वस्ल में जब आपने वक्फ किया है तो आपने अल्लज़ी पढ़ा है, हमज़तुल वस्ल पे फतह लाके, वो सही उसूल था। और जब आपने वस्ल में पढ़ा है तो आपने क़दीरुनिल्लज़ी पढ़ा है, जो आपने बिल्कुल सही उसूल का इतलाक किया है। तो बेहद जज़ाकल्लाह. शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। अब हम अपने क्विज की तरफ जाते हैं। तो पहला सवाल जो है हमारा नून कुतनी के हवाले से,
بعض اوقات دو لفظوں کے درمیان ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ G761. السلام علیکم. السلام وعلیکم علیکم. السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی نون کتنی اور نون صغیرہ. جی بالکل، نون کتنی یا نون صغیرہ کہتے ہیں اس کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا سوال ہے، یہ نون پچھلے لفظ میں تنوین کے موجود ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ کیا یہ جواب، یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا غلط؟ السلام علیکم G686. رحمۃ اللہ. یہ درست اسٹیٹمنٹ جو آپ نے پچھلا ساری سلائیڈ دکھائی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس کا نون نظر ہی نہیں آ رہا تھا ہمیں، تو اچھا پلیز سلائیڈ ذرا بڑی کر دیا کریں. اچھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ جی، بہت تعالیٰ شکریہ. بے حد یہ اس کا معذرت جواب آپ۔ یہ ہے، درست ہے یہ. صحیح ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ سوال نمبر 3 ہے، نون قطنی صرف وصل کے حالت میں پڑھا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ G6982. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یہ درست ہے. جزاکم اللہ۔ سوال نمبر 4 ہے، عربی گرامر کا اصول ہے کہ اگر کسی ساکن حرف کو حرکت دینی ہو تو اس کو کسرہ کی حرکت دیں گے، کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ درست ہے. G6735. جی یہ اصول درست ہے۔ جزاکم اللہ، احسن الجزا۔ یہ آیت قرآنیہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے الف یہاں پہ ریڈ سرکل سے۔ اس الف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلیز مائکروفون دیں ایڈمن۔ G6755. G6755. G6794. السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اس الف کو جو ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے ریڈ سرکل سے، اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کے نیچے کون سی ہم حرکت آئے الوصل کرتے ہیں الف کو۔ گی؟ حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور اس کے نیچے کون سی حرکت آنی چاہیے حمزۃ الوصل کے اصولوں کے مطابق؟ اس کے نیچے ہم کسرہ دیں گے، ٹھیک ہے، کیوں کسرہ دیں گے؟ کیونکہ پچھلا جو ہے نا تھرڈ لیٹر اس کے نیچے کسرہ ہے ہوں، تو اس کے نیچے کسرہ آئے گی۔ اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر فتح ہے یا کسرہ ہے تو ہم نے فرسٹ حمزۃ الوصل بناتے ہوئے الف کے نیچے کسرہ ہی دینی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن جزا، بہت شکریہ، بہت صفائی سے آپ نے بتایا، ایکسپلین کیا، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اب ہم سورہ فاتر کی پریکٹس کرنے کے لیے بریک آؤٹ رومز میں جائیں گے، اور متعلمات سے گزارش ہے کہ اپنی اسکرین پہ آنے والے جو لنک ہے اس کو کلک کریں اور اس کے بعد آپ اپنی بریک آؤٹ رومز میں جا کے سورہ کی پریکٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔
امید کرتی ہوں کہ ساری متعلمات جو ہیں انہوں نے بریک آؤٹ رومز میں بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا ہمارے پریکٹس سیشن سے. کچھ اہم اعلانات ہیں جو آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر کرتی جاتی ہوں کہ مقابلہ حسن قرات جو ہے ہمارا آیت 28 تا 31 سورہ فاتر پہ مشتمل ہے. خواہشمند متعلمات اپنی ریکارڈنگ اپنی آئی ڈی کے ساتھ اس ای میل ایڈریس پہ بھیجیں g6classrecordings@gmail.com. اور یہ ریکارڈنگز آپ سے گزارش ہے کہ 12 نومبر سے 22 نومبر کے درمیان ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ بھیجیے گا، اس سے پہلے نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں. 12 سے 22 نومبر اس تاریخ کو آپ متعلمات سے درخواست ہے کہ نوٹ کر لیں. آئی ڈی کے حصول کے حوالے سے یا کوئی بھی کسی معلومات کورس کے حوالے سے کوئی بھی آپ نے ہمارے سے رابطے کے لیے کوشش کرنی ہے تو آپ ہمیں یہاں g6tajweed@gmail.com یا تعلیم القرآن@ahmadiyyauk.org پہ یا ٹیلی گرام گروپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو آپ کو ریمائنڈر ای میل آتی ہے کلاس کے حوالے کلاس کی ریمائنڈر کے حوالے سے جو آپ کو ای میلز جاتی ہیں آپ کے پرسنل اکاؤنٹ پہ، ان میں آپ کو 3 لنکس ہوتے ہیں ان اکاؤنٹس میں. خیال رکھیں کہ پہلا لنک جو ہے وہ زوم کا لنک ہے جو آپ کو کلاس میں داخل ہونے کے لیے یا کلاس جوائن کرنے کے لیے لنک بھیجا جاتا ہے. اس کا پاس کوڈ G6 تجوید ہے. دوسرا لنک جو ہے وہ آپ کو یوٹیوب کا لنک بھیجا جاتا ہے جس سے آپ پریویس ریکارڈنگ جو ہیں پرانی کلاسیں جو ہیں ان کی ریکارڈنگز کو آپ سن سکتی ہیں. اور آخری لنک جو ہے اس کے ذریعے سے آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں جوائن کر سکتی ہیں. جو متعلمات ابھی تک اس گروپ میں نہیں ہیں ان کے سے درخواست ہے کہ اس لنک پہ کلک کر کے آپ اس ٹیلی گرام گروپ میں شامل ہو جائیں. تجوید کلاس نمبر 13 مورخہ 24 اکتوبر 2024 کو بروز جمعرات انشاءاللہ تعالیٰ پیش کی جائے گی. متعلمات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حاضری کو اس سے حد الوسع طور پہ ممکن بنائیں اور کلاسوں سے استفادہ کریں. ہمارا کلاس کا اختتام حسب معمول دعائے ختم القرآن پہ ہوگا. ایڈمن پلیز مائکروفون دیجیے گا. G6973 G6973 G6977 جی ایڈمن کسی اور کو بلا لیجیے. G6977 G6979 میں پڑھ سکتی ہوں؟ جی السلام علیکم. جی السلام وعلیکم السلام. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنش وحشتی فی القبری وحشتی فی قبری وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جاہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل والنہار آناء اللیل والنہار آناء اللیل والنہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی ایڈمن پلیز کسی متعلمہ کو مائکروفون پہ بلائیے. G6862
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ میری قبر میں میری وحشت کو دور فرما، اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اے میرے اللہ جو کچھ میں اس قرآن مجید میں سے بھول جاؤں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے اس میں سے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدہ کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، بے حد شکریہ۔ ہماری آج کی کلاس یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ سب بہنیں اپنا بہت خیال رکھیں، ہماری ساری G6 ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔